نورید اقبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو یہ جو تعلیم ہے وہ تو روشنی کا نام ہے نا، لیکن وہ روشنی کہ جو ابھی آپ کی ہی بات میں دہرا رہی تھی کہ جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشید کی گئی ہو۔ قرآن پاک تمام علوم کا منبع و مخزن ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بائیولوجی پڑھ رہی ہے، کوئی فزکس خاتون پڑھ رہی ہے، کوئی کیمسٹری پڑھ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک نام نہاد، میں نام نہیں لوں گی، وہ تنظیم کا میں ایک فتویٰ پڑھ رہی تھی کہ نرسنگ حرام ہے۔ تو وہ جو ایجوکیشن وہ ان کی خواتین پھر ڈیلیوری کے لیے کہاں جاتی ہیں؟ نہیں، وہ بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں مرن پٹی نرسنگ کس نے کی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیا کرتی ہیں؟ نرسنگ کر رہی ہیں۔ تو اگر وہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار یہ کام کر رہی ہیں تو ہم اس کس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا؟ یہ جو مس کنسیپشنز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، چونکہ حکومتی نمائندہ میری بہن بیٹھی ہیں، میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ ایجوکیشن پر بجٹ دیکھیں کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر دہائیاں گزر چکی ہیں، مردم شماری نہیں ہوئی، تو آپ کس طرح ریشو نکالیں گے ویمن ایجوکیشن کی اور لٹریسی ریٹ کی؟ تو آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک خاتون کو پڑھا کر آپ ایک کنبے کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو ہماری نیشن کو، اگر ہم نے پوری نیشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، عورت تو لیجسلیشن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کابینہ میں بیٹھی تھی۔ وہ شاید نیپولین کا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں اور میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، میں جو بات شروع میں پروڈکشن ہاؤس کی ہے کہ گود سے جو چیز، جو خمیر سے جو چیز اٹھ رہی ہے، وہ اگر اس کے اندر تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ جو میں نے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ ماں کی گود تھی جو صحرا کے اندر بھی اسماعیلی آداب سکھاتی ہے، اور کیسا صبر ان کے اندر تھا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات یاد، آپ کی بات سے یاد آ گئی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اب مائیں خالد بن ولید جیسے بچے پیدا نہیں کرتی، یعنی یہ ان کی والدہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ خالد بن ولید جو ہے یہ ماں نے تیار کیا ہے، اتنا بڑا شجاعت تو خون میں شامل ہوتی ہے نا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بعد از وصال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اپنے نکاح کے لیے شرائط رکھی تھی کسی خاتون سے، ان میں ایک شرط شجاعت تھی کہ اس عورت کے خون میں شجاعت شامل ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی اگر میں عورت کی بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کو، میڈیا چونکہ ایک آنکھ ایک کان کی حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، ان کو این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، لوگوں نے اس کو انفارچونیٹلی کاروبار بنا لیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس سے اچھا بزنس پاکستان میں کوئی نہیں۔